کلام مقدس کی ایک خوبصورت بات ناظرین کے لیے میں پیش خدمت کرتا ہوں۔ اے خداوند کے بندو، آؤ سب خداوند کو مبارک کہو، تم جو رات کو خداوند کے گھر میں کھڑے رہتے ہو، مقدس کی طرف اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور خداوند کو مبارک کہو۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال، آپ سبوں کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ السلام علیکم اور شالوم۔ اس دعا کے ساتھ آج اپنے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہوں سلامتی کے ساتھ ہوں، اور آج کا کلام، آج کی باتیں، آج کا پروگرام نہ صرف آپ کے لیے بلکہ اور بہت سارے لوگوں کے لیے باعث برکت ہو۔ سلسلہ گفتگو چل رہا ہے قرآن سے قرآن تک، یعنی قرآن کے اندر لکھی ہوئی باتیں جو ہیں وہ بیان کردہ باتوں سے کس طرح مختلف ہیں۔ اس لیے آج ہم پھر اس پروگرام کے اندر قرآن شریف کی کچھ آیات کا ہم جائزہ لیں گے، مطالعہ کریں گے، اور میں آپ کے سامنے ایک خوبصورت بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو اس پروگرام سے بڑی برکت مل رہی ہے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا کہ یہ باتیں جو بیان کی جاتی ہیں، جو تبلیغ کی جاتی ہے، جو مقرر بیان کرتے ہیں وہ مختلف ہیں، اور قرآن شریف کے اندر لکھی ہوئی باتیں مختلف ہیں۔ حتیٰ کہ میری کل ایک دوست سے ملاقات تھی، میرے بہت ہی اچھے مسلمان بھائی اور دوست ہیں، وہ بلکہ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ صدیق صاحب بالکل زبردست آپ کا پروگرام ہے، کیونکہ ہم خاص طرح کے ممالک اور خاص ماحول کے اندر کچھ بھی بات اگر یہ بھی کہہ دیں کہ آئیں قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا پڑھ لیں تو گستاخی تصور کی جاتی ہے اور اس بندے کو ستم کا، ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن خداوند کے ہم شکر گزار ہیں پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ کہ اس کے اندر خدا نے ہمیں یہ فضل بخشا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ سیدھی باتیں کریں اور سادہ باتیں کریں تاکہ آپ کو مفہوم سمجھ کے اندر آئے۔ آئیے ہم قرآن شریف کی آج ایک آیت سے اس پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو موضوع ہم لے کر آئے ہیں یہ کتنا آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس وقت میرے پاس سورہ التوبہ ہے، یعنی جس کو 9ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 30 میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورہ التوبہ 9ویں سورہ ہے قرآن کی، اور اس کی آیت نمبر 30ویں آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اور آپ غور سنیے گا۔ یہاں پہ یہ لکھا ہے، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کی منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں، خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ یہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 30 میں نے آپ کے ساتھ پیش کی ہے، اور جو یہاں پہ قرآن شریف کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو عمومی طور پر آپ معاشرے کے اندر سنتے ہیں وہ بہت مختلف ہے۔ اب پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو عمومی طور پر آپ نے سنا ہوگا وہ یہی سنا ہوگا کہ جناب حضور المسیح خداوند یسوع المسیح جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، مسیحی دینیات یا مسیحی ایمانیات کے مطابق اور کلام مقدس کی روشنی میں بھی۔ اور جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور خداوند یسوع المسیح خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، تو اس سے قطعی طور پر مقصد نہیں ہے کہ وہ جسمانی طور پر خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، بلکہ لیٹر آن میں انجیل مقدس میں سے ایک حوالہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کے تمام جو غلط فہمیاں ہیں اور وہم ہے اس کا وہ ازالہ کرے گا۔ لیکن پہلی بات کیا ہے کہ آپ نے آج تک یہ سنا تھا کہ حضرت مسیح کو مسیحی مومنین خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا کلمہ
مجسم مانتے ہیں، یعنی کلمہ اور کلام مجسم ہو کر اس دنیا کے اندر آ گیا، اس کو ہم خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں۔ لیکن قرآن شریف کی جو 30ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے سورہ توبہ میں، یہاں ماجرا کچھ اور ہے۔ یہاں لکھا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى والمسیح ابن اللہ، یعنی اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور یہاں پہ نصارہ ہے، عیسائی کوئی ورڈ نہیں ہے، اور عیسائی ایک گالی ہے۔ جتنے پروگرام کو دیکھتے ہیں ان کے لیے میں عرض کرتا ہوں، عیسائی قرآن نے کہیں بھی عربک ٹیکسٹ کے اندر، یعنی عربی کا جو متن ہے اس کے اندر عیسائی کا ورڈ نہیں آیا ہے۔ تو کیا لکھا ہے قرآن کے اندر؟ یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ میں واضح کر دوں کہ پوری بائبل مقدس میں سے آپ یہ نہیں ثابت کر سکتے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ پیغمبر اسلام کا جو آمنا سامنا ہوا وہ کس طرح کے مسیحیوں کے ساتھ تھا، کہ یہاں پہ لکھا اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے، اور دونوں کے لیے لفظ جو ہے وہ ابن اللہ استعمال کیا گیا ہے۔ لیکن پوری بائبل مقدس میں سے آپ یہ بات جو عزیر علیہ السلام کے بارے میں قرآن نے کہی ہے، یہ آپ بیان نہیں کر سکتے کہ کلام مقدس کے اندر کسی آیت میں، کسی کتاب میں، کسی چیپٹر کے اندر باقاعدہ لکھا ہوا ہو کہ عزیر جو تھے وہ ابن اللہ ہیں، یہ خدا کے بیٹے ہیں۔ ہاں، مسیحی جو کہتے ہیں کہ وہ خدا کے، یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہیں، یہ مسیحی ایمان کا بنیادی جزو ہے، اور اسی لیے کلام مقدس نے اس کی تشریح بھی اور اس کی تفسیر بھی اور اس کے معنی بھی بیان کیے ہیں، تاکہ ایسے تمام لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، جو منفی رجحانات کو پھیلاتے ہیں کہ دیکھو جی مسیحی حضور المسیح کو خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا مانتے، یہ بہت بڑا کفر اور شرک ہے۔ اور وہ یہ بھی لوگوں کو باتیں سکھاتے ہیں کہ استغفر اللہ، دیکھو جی خدا کی جب کوئی بیوی نہیں ہے تو خدا کا بیٹا کیسے ہو گیا؟ حالانکہ ناظرین، میں آج آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ کلام مقدس میں لکھا ہی نہیں ہے، یعنی کلام مقدس کی کسی آیت، کسی کتاب، کسی چیپٹر کے اندر یہ بات نہیں لکھی ہوئی کہ خدا کی کوئی بیوی تھی اور اس سے حضور المسیح پیدا ہوئے اور پھر وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلائے۔ آئیے میں آپ کے سامنے بائبل مقدس کی ان آیات کو رکھتا ہوں جو آپ کے سامنے اس مفہوم کو اور بھی واضح کر دیں گی کہ کیوں کر مسیح یسوع جو ہیں وہ خدا تعالیٰ کے بیٹے کہلاتے ہیں، کلام مقدس نے کہا کیا ہے۔ تو پہلا حوالہ جو ہے وہ لوکا کی انجیل شریف اور اس کے پہلے باب میں سے میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ لوکا کی انجیل شریف پہلا باب اور اس کی آیت نمبر 26 چھٹے مہینے میں جبریل فرشتہ خدا کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے۔ خدا کی طرف سے، کسی بندے یا فرشتے کی طرف سے نہیں، بلکہ خدا کی تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا۔ اب یہ آیت بتا رہی ہے کہ اس فضل کا نام کیا ہے، کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، یعنی خدا تعالیٰ کا تجھ پر فضل ہوا ہے۔ اور اگلی آیت میں لکھا، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا، روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ یہ دوسری وجہ سنیں، روح القدس
تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اب آپ نے ناظرین بڑے توجہ کے ساتھ ان آیات کو لوکا کی انجیل شریف سے سنا ہے۔ اس بہتان کا، اس الزام کا کافی اور شافی اور مدلل جواب میں نے نہیں دیا ہے، بلکہ زندہ کلام بائبل مقدس نے خود فراہم کیا ہے کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں اور قرآن کا سہارا لے کر یا حدیث کا سہارا لے کر یا اسلام کے جو سکالرز ہیں ان کی تقاریر کا حوالہ لے کر مسیحیوں کے اوپر، مومنین کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ دیکھو جی جب خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا شرک کرتے ہیں، کوئی کیسے خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ تو عزیز ناظرین اور پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں، عزیزوں، کلام مقدس کے اندر سے میں نے دو وجوہات آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے کہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور اس فضل کا نشان کیا ہے کہ دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا، اور پھر وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ مرد کی آمیزش نہیں ہے یا خدا کا جناب مریم کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق نہیں، استغفر اللہ، خدا ہم سب کو معاف کرے، یہ میں سمجھانے کی غرض سے کر رہا ہوں، بلکہ لکھا ہے کہ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اور پھر ریزن بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں۔ 34 آیت میں دیکھیے، جناب حضرت مقدسہ مریم نے فرشتہ سے کہا یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی، اور فرشتہ نے جواب میں سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا۔ اور قرآن شریف میں ہم نے پچھلے پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ ایگزیکٹلی قرآن شریف نے بھی روح القدس کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور پھر یہاں لکھا ہے روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے یہ نہیں کہ خدا کا کسی عورت کے ساتھ جسمانی ملاپ ہے یا خدا محتاج ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو تو پھر بیٹا پیدا ہو سکتا ہے۔ آج توجہ کے ساتھ سنیے، اس سے بڑا کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ جھوٹ بولیں، آپ بہتان لگائیں اور آپ ایمانداروں کے ایمان کے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، بلکہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور ریزن بیان کی گئی ہے، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا، خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ یہ بائبل مقدس نے ریزن بیان کی ہے۔ تو میرا ایمان ہے کہ ایسے تمام لوگ جو آپ کو اپنی چرب زبانی سے، اپنے فضول خیالات سے نشانہ ستم بناتے ہیں، گناہ اور کفر اور شرک کے فتوے آپ پر لگاتے ہیں، انہوں نے کبھی بھی خدا کے کلام کو پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی، یا انہیں خدا نے شرف نہیں دیا ہے کہ وہ کلام مقدس کو پڑھ لیں۔ اگر کلام مقدس کو پڑھ لیں تو وہ بات جو میں نے پروگرام کے آغاز میں کہی تھی کہ بائبل مقدس کی پوری کتابوں کے اندر، اس کے سارے ابواب اور آیات بینات کے اندر کوئی ایک آیت اور آدھی آیت بھی موجود نہیں ہے جہاں پہ شک، شبہ یا کوئی انڈیکیشن ملتی ہو، کوئی ایسا شائبہ ملتا ہو کہ خدا کی کوئی بیوی ہے اور اس لیے مسیحی خدام یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا مانتے۔ بلکہ میں نے ریزن بیان کر دی ہے، یہ مکالمہ جو ہے فرشتے کے مابین اور پھر جناب حضرت مقدسہ مریم کے مابین۔ اور یاد رکھیے قرآن نے تو یہ بھی شان بیان کی ہے کہ جناب حضرت مقدسہ مریم اور اس کی اولاد کو خدا نے شیطان کے شر سے اور مس سے اور ٹچ سے محفوظ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن پیارے دوستوں، اور اسپیشلی میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں، دوستوں، عزیزوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، خدا را آپ مولویوں کی بات پہ نہ جائیے، آپ سکالرز کی بات پہ نہ جائیے، بلکہ میں نے ہمیشہ آپ کو دعوت فکر دی ہے کہ آپ کلام مقدس کو پڑھیں، آپ کلام مقدس کو پڑھیں، اور بائبل مقدس ہر جگہ پر اویلیبل ہے، دنیا کی بے شمار زبانوں کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے، ورنہ آپ جھوٹ بولتے بولتے اور جھوٹ سنتے سنتے اس دنیا سے آپ دور چلے جائیں گے۔ تو یہ ریزن تھی
کہ خدا تعالیٰ کا بیٹا جو قرآن نے بیان کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عزیر خدا کا بیٹا ہے، پوری بائبل مقدس میں کوئی ایسی آیت نہیں کہ عزیر کے متعلق لکھا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، بلکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے، تو اس کی ریزن بیان کی گئی ہے کہ وہ کیوں کر خدا کا بیٹا ہے۔ آئیے ایک اور حوالہ میں آپ کی نظر کرتا ہوں، رومیوں کی نام پولس رسول کا خط، وہاں کے بسنے والے لوگوں، ایمانداروں اور کلیسیا کے نام، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں آپ کے ساتھ عرض کروں گا۔ آپ توجہ کے ساتھ سنیے کہ بائبل مقدس کی لاجک کیا ہے، ہم یسوع مسیح کو بیٹا مانتے کیسے ہیں۔ پولس کی طرف سے جو یسوع مسیح کا بندہ ہے اور رسول ہونے کے لیے بلایا گیا اور خدا کی اس خوشخبری کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، جس کا اس نے پیشتر سے اپنے نبیوں کی معرفت کتاب مقدس میں، آپ غور کے ساتھ سنیے، کتاب مقدس میں اپنے بیٹے ہمارے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، غور کے ساتھ سنیے، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا ہوا۔ بائبل مقدس تمام شیطانی خیالات کا کلا اور کما کرتی ہے یہ بات کہہ کر۔ ہم نے پہلے لوکا کی انجیل شریف میں آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ وہ کیوں خدا تعالیٰ کے بیٹے ہیں، فرشتے کا مکالمہ، فرشتے کی بات اور جناب حضرت مقدسہ مریم کا جواب، اور پھر وہ فرشتہ کہتا ہے کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگی، اور اس کے بعد کیا ہوگا، خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور وہ مولود مقدس اس سبب سے خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا۔ اب جھوٹ کی تقاریر کہاں گئی، جھوٹ بولنے والے کہاں گئے؟ آپ کا حق ہے مسلمان طالب علموں کا، میرے بہنوں بھائیوں عزیزوں کا، پڑھے لکھے لوگوں کا، کہ وہ کہیں مولویوں کو کہ آپ جو ہم سے بیان کر رہے ہیں کیا یہ بائبل مقدس میں انجیل شریف میں لکھا؟ کہیں نہیں لکھا۔ اور میں دوسرا حوالہ آپ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جو جسم کے اعتبار سے خداوند یسوع مسیح کی نسبت وعدہ کیا تھا، جو جسم کے اعتبار سے تو داؤد کی نسل سے پیدا، بائبل مقدس نے کلیئر کہہ دیا ہے کہ وہ جسمانی طور پر جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں، وہ خدا کی نسل سے نہیں ہے، کسی عورت کے میلاب کے نتیجے میں وہ پیدا نہیں ہوئے، بلکہ لکھا ہے کہ جسم کے اعتبار سے وہ حضرت داؤد کی نسل سے پیدا ہوا، لیکن پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا۔ بہت واضح جواب خدا کے کلام مقدس نے آپ کو دیا ہے، یہ میری ہدایت نہیں، میری حکایات نہیں، یا میرا فرمان نہیں ہے، میری تقریر نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس خود اپنا کافی اور شافی جواب دیتی ہے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ کیوں وہ خدا تعالیٰ کا بیٹا ہے اور کیوں ہم خداوند یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اس لیے کہ پاکیزگی کی روح کے اعتبار سے، مردوں میں سے جی اٹھنے کے سبب سے، اور قدرت کے ساتھ خدا کا بیٹا ٹھہرا ہے۔ یعنی اس کی جو تشریح اور تفسیر ہم نے سنی ہے، وہ کہاں سے سنی ہے؟ وہ کلام مقدس سے سنی ہے، اور کلام کے لیے میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ کلام مقدس اپنی تشریح خود کرتا ہے، اور کلام کسی کا محتاج نہیں، بلکہ کلام مقدس کی یہ قدرت ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے بیان کردہ اصولوں سے واقف بھی کرتا ہے، اور پھر اس کی دلیل بھی فراہم کرتا ہے، اور نہ صرف دلیل فراہم کرتا ہے بلکہ یہ ایک مدلل جواب بن جاتا ہے، جس کا جواب کسی اور کے پاس نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پیارے عزیزو، آپ کو قطعی طور پر بھی لوگوں کی سنی سنائی باتوں کے اوپر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا حق کیا بنتا ہے کہ آپ کلام مقدس کو خود سے پڑھیں اور دیکھیں۔ تو ہم نے عرض کیا ہے، جو قرآن شریف کی ہم نے آیت پڑھی تھی، سورہ توبہ کی 30ویں آیت، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح خدا کے بیٹے ہیں۔ تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم نے کلام مقدس میں یہ بات بیان کر دی ہے، حالانکہ قرآن نے کیا کہا، یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ انہی کی ریس کرنے لگے، خدا ان کو ہلاک کرے، کہاں بہ کے پھرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ قرآن شریف کا جو کلیم ہے بائبل مقدس کے اندر ویسے مرقوم نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس نے دلیل دی ہے کہ کیوں ہم خدا تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں خداوند یسوع المسیح کو۔ اور آج کہ اس پروگرام کے اندر ایک اور آیت میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں،
اور یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ یہ آیت میں نے پہلے کسی پروگرام کے اندر شیئر نہیں کی ہے، یہ آیت میں نے پہلے کسی پروگرام کے اندر شیئر نہیں کی ہے، اور بہت سارے اصحاب کو اس کا پتہ بھی نہیں ہے کہ یہ آیت قرآن شریف کے اندر موجود ہے۔ آپ کو تو اعتراض ہے نا کہ خداوند یسوع المسیح کو دیکھو جی یہ بیٹا کہتے ہیں، اور بیٹے کے معنی اور انڈرسٹینڈنگ جو دیتے ہیں، سینس آف میننگ جو دیتے ہیں لوگوں کو، آپ وہ گل دیتے ہیں کہ دیکھو جی یہ گویا کوئی خدا کی بیوی مانتے ہیں، یہ کافر ہیں، یہ مشرک ہے۔ نہیں، آئیے جو آیت میں آپ کو سنانے لگا ہوں، یہ میرے ایک بہت ہی محترم دوست ہیں، مسلمان بھائی ہیں اور دوست ہیں میرے، بلکہ ان کی جو وائف ہیں وہ محترمہ میری بھابھی ہیں، اور میرے جو سگے بھائی ہیں ان کی چونکہ مسز کا، ان کی وائف کا انتقال ہو گیا ہے، میری بڑی بھابھی کا، تو اب وہ ان کو میں بھابھی کہہ کر احتراماً بلاتا ہوں۔ ان کے ہسبینڈ جو ہے وہ بڑے زبردست انسان ہیں، پڑھے لکھے انسان ہیں، وہ اکثر مجھے کہا کرتے ہیں کہ یہ آیت لوگوں کو سناؤ، آپ کو پتہ ہے آپ کیوں نہیں سناتے ہو؟ تو آج میں وہ آیت آپ کو سنا رہا ہوں کہ سورہ توبہ میں سے 31ویں آیت 31 جو ہے ورس، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ پہلے میں اس طرح سناؤں گا جیسے قرآن شریف میں لکھا ہے، اور پھر میں اس کا صحیح ترجمہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو مسیح یسوع کے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہونے، کلام مجسم ہونے پہ اعتراض ہے، قرآن تو اس سے بڑھ کر ان کا رتبہ بیان کر رہا ہے، پھر کیا کرو گے؟ آئیے سنتے ہیں وہ آیت، پہلے جس طرح ترجمہ ہوا ویسے، اور پھر اس کی کریکشن بھی اور کریکٹ ترجمہ بھی آپ کی نظر کروں گا۔ یہاں 31ویں میں لکھا ہے، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ یہ وہ آیت ہے، لیکن عرض کرتا ہوں کہ اس کا ترجمہ بھی صحیح نہیں کیا جاتا، اور مسلم علماء یہ بیان بھی نہیں کرتے۔ یہ دعوت فکر ہے، آپ پڑھیے، سورہ توبہ ہے اور 9ویں سورہ ہے، اور اس کی 31ویں آیت میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا۔ اب ترجمہ انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح کو، حالانکہ یہ نہیں لکھا، یہ دیکھو لکھا ہے انہوں نے اپنے علماء، پھر آگے اور ڈالا مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے۔ یہ عربی کی جو عبارت ہے، عربی کا متن ہے، اس کے اندر ایسے نہیں لکھا۔ اس کے اندر کیسے لکھا ہے؟ اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے، صحیح ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ اور مسیح ابن مریم کے علاوہ خدا بنا لیا ہے۔ اب یہ صحیح ترجمہ ہے۔ پھر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں، جو رانگ ترجمہ ہے وہ کیا ہے، غلط فہمی پھیلانے کے لیے، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا ہے، حالانکہ قرآن شریف کی جو عربی کے اندر عبارت اس میں لکھا ہے، اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، من دون اللہ والمسیح ابن مریم، یعنی انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو ارباب یعنی خدا بنا لیے، کسے چھوڑ کر؟ اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ تو یہ بتا رہی ہے کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہی ہیں، من دون اللہ یعنی من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو اللہ بنا لیا ہے، خدا بنا لیا ہے، اللہ کو اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ یہ ہے صحیح ترجمہ، یعنی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ خدا کا اور مسیح کا مقام ایک ہی ہے، اور قرآن تو بلکہ اعتراض کر رہا ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا ہے، اللہ کو اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ گویا قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ہی تو الہ ہیں، تم نے ان دونوں کو چھوڑ کر کیوں اپنے علماء، احبار کو اور رہبان کو تم نے اپنے خدا بنا لیا ہے، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدائے واحد کے سوا
کسی کی عبادت نہ کرے۔ تو وحدانیت کا تصور جو قرآن شریف نے اس آیت کے اندر پیش کیا ہے وہ کیا ہے؟ من دون اللہ والمسیح ابن مریم، کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا ہے، اللہ بنا لیا ہے، اللہ کو چھوڑ کر اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ اب کوئی بھی جو صحیح طریقے سے قرآن کی قرأت کر سکتا ہے، اس کو پڑھ سکتا ہے، یہ دعوت فکر ہے، کیونکہ چیلنج کو کبھی کبھی ہم بہت نیگیٹو محسوس کرتے ہیں۔ میں دعوت فکر دیتا ہوں ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، کہ قرآن شریف کی اس آیت کا ترجمہ ذرا صحیح طریقے سے پڑھ لیجئے۔ اور ان لوگوں کا کیا بنے گا جنہوں نے ترجمہ ہی غلط کیا ہے، رانگ ٹرانسلیشن کی، یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کو صرف خدا مند یسوع مسیح کے خدا کے بیٹے ہونے پہ اعتراض ہے، قرآن اس سے بڑھ کر بیان کر رہا ہے۔ اور قرآن شریف نے کہا کیا ہے کہ کیوں ان لوگوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا کے سوا اللہ بنا لیا ہے اور مسیح ابن مریم کے علاوہ۔ یہ چونکہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، اس لیے میں نے کہا کہ پہلے میں نے کبھی بھی کسی پروگرام میں آج تک یہ آیت پیش نہیں کی ہے، لیکن آج چونکہ مفہوم اور آیت کا جو تعلق تھا پہلی آیت کا 30ویں آیت کا ایسے طریقے کے ساتھ ہے کہ مجھے یہ عرض کرنا پڑا ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا ہے اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ دوسرا ترجمہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے کیوں اپنے علماء اور مشائخ کو خدا بنا لیا ہے اللہ اور مسیح ابن مریم کو چھوڑ کر۔ تو یہ تو قرآن شریف نے جو بیان کیا ہے، اس کا فیصلہ ناظرین آپ نے کرنا ہے کہ بہت سارے لوگوں کو اگر یسوع مسیح کے خدا تعالیٰ کے بیٹے ہونے پہ اعتراض ہے، حالانکہ اس کا میں نے کافی اور شافی جواب جو ہے انجیل شریف یوحنا سے، لوکا کی انجیل شریف سے، اور پھر رومیو کے نام پولس رسول کے خط سے دے دیا ہے، اور قرآن کی یہ آیت بھی پیش کر دی ہے کہ آپ کو اعتراض بیٹا ہونے پہ ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اور مسیح ابن مریم ایک ہیں، ان کے علاوہ کسی کو خدا نہ بناؤ۔ آئیے ہم دعا مانگیں۔ پیارے خدا، ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں، پروگرام کو بلیس کر برکت دے، اور دیکھنے والے سننے والوں کو برکت دینا، اور جو آج کے پروگرام کے بعد اس کو دیکھیں گے ان کو بھی برکت دینا، ان کے ذہن اور دل کو کھول دے تاکہ تیرے وہ کلام مجسم، کلمہ مجسم خدا یسوع مسیح کی حقیقت وہ جان لے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام کے وسیلے سے صدقے سے مانگتے اور پاتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سب کا بہت شکریہ۔ دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔